بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ خرچ کرنے میں ہم اعتدال سے کام لیں، میانہ روی اختیار کریں، نہ بخیلی کریں اور نہ فضول خرچی کریں، درمیانی راہ اختیار کریں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی بھی ہے۔ تو آج کے درس میں بخیلی ایک مذموم صفت ہے اور بخیل انسان سماج کا ایک برا انسان ہے، اور بخل ایک مذموم صفت ہے اور اس کا شمار مساوی اخلاق، برے اخلاق میں ہوتا ہے۔ بخیل انسان، اس کے لیے قرآن میں بخل اور شح دو طرح کے لفظ آئے، اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں شحیح کا لفظ واتقوا الشح، شح کا درجہ بخیل سے بڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ بخیل تو جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے، لیکن جو شحیح کا لفظ آیا ہے وہ نہ دوسروں پر خرچ کرتا اور نہ اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، جو اپنی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پورا نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے کھانے پینے، دوستوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اس کی طرز زندگی کو دیکھ کر کے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا بخیل ہے کہ دوسروں پر تو خرچ نہیں کرتا لیکن اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بری صفت ہے۔ دیکھیے، جو شخص بخیل ہوتا ہے اور مال کا حریص اور لالچی ہوتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتا نہ دوسروں پر خرچ کرتا، تو وہ اس کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا حق اس کے بیوی بچوں کا حق ہے، تو اپنے بیوی بچوں کا حق خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کرتا، ان پر خرچ نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹا مسئلہ آ گیا تو اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے، بار بار ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ڈانٹنا۔ تو یہ بخیل انسان کی صفت ہے۔ گھر میں ہمیشہ ایک ماحول بنائے رہتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ماحول، اور رشتہ داروں میں بھی کبھی خوشی غمی میں آنے جانے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی تقریبات میں شریک نہیں ہوتا، خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوتا، بخالت کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ ہر چیز میں حساب ڈالتا ہے، میرا مال کم ہو جائے گا، مجھے خرچ کرنا پڑے گا، تو خرچ کرنے کے ڈر سے وہ بہت ساری برائیاں اس سے سرزد ہوتی۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں اس صفت سے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ بخالت کی صفت یہ اچھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہم کو جو بھی دیا ہے ہم اس میں سے اپنی طاقت کے حساب سے اپنی ذات پر خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں اور رشتہ داروں پر خرچ کریں، دوست و احباب پر خرچ کریں، ان کے بھی حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں پر خرچ کریں، تو ہم اپنی طاقت کے حساب سے خرچ کریں۔ بخیلی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا بخالت کا انجام بیان کرتے ہوئے، واتقوا الشح اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگوں ظلم سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ اس کا انجام قیامت کے دن اندھیرے کی شکل میں ہوگا، بہت ہی خطرناک ہوگا، تاریک ہوگا۔ اور بخیلی سے بچو، اس لیے کہ اس چیز نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ گزشتہ سابقہ قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ ہے کہ ان کے اندر بخالت کی بیماری پائی جاتی تھی۔ کیسے ہلاک کر دیا؟ اس بخالت کی بیماری نے ان کو کہا حملہم علی ان سفکوا دماءہم، مال و دولت کے حرص و لالچ کی وجہ سے
بخیل ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے, وہ دوسروں کا خون کر بیٹھتے تھے, کسی کا خون کر دیے, مرڈر کر دیے, اور مستحلوا محارمہم, اور اللہ رب العالمین کی حرام چیزوں کو حلال کر لیتے تھے, محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے. تو قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بخالت ہے. اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح الجامع میں ہے کہ ایو دائن ادوا من البخل, بخل سے بڑی بیماری برائی اور کیا ہو سکتی, یہ تو برائیوں کو جنم دیتی ہے. ایک بخیل انسان بہت سارے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے, اور اس کے اندر بہت ساری خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بخیلوں کو ڈرایا ہے اور ان کے لیے وعیدیں کی ہیں, ان کے انجام سے ڈرایا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا آیت نمبر 180 میں, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے اپنے فضل سے نوازا ہے, خوشحال زندگی ہے, اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے, پھر بھی وہ لوگ بخیلی کرتے ہیں, نہ اپنے اوپر خرچ کرتے نہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا ہے. تو جو یہ بخیلی کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ نے ان کو دیا ہے, پھر بھی بخیلی کرتے ہیں, تو بخیلی کر کے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں, بل ہوا شر لہم, ان کے لیے یہ بہت ہی برا ہے ان کے حق میں. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, اللہ نے آخرت کے انجام سے ڈراتے ہوئے کہا جو کچھ وہ بخیلی کر کے مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں, سب پورا مال قیامت کے دن کے گلے کا طوق بن جائے گا. اور تفسیر میں علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, اور حدیث میں بھی اس کی تفسیر ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا بخیل ہے کہ اس میں سے جو اس کا واجبی زکوٰۃ ہے اس کی زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ڈھنگ سے, اور نہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے, تو کل قیامت کے دن اس کا پورا مال اور اس کا پورا خزانہ وہ ایک زہریلے اژدہے کی سانپ کی شکل میں بن جائے گا, اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا, اور اس کی بانچیں پکڑ کر کے وہ کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا, میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا خزانہ ہوں, جن کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا. تو وہ اژدہا زہریلا سانپ وہ اس کو اسی ڈستا رہے گا, اور اس کے ذریعے سے اس کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی. تو یہ بخیلوں کا انجام ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. سورۃ اللیل میں اللہ نے کیا کہا, وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. جو شخص بخیلی سے کام لیتا ہے اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے, اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کے لیے مشکلات کو, تنگی کو, پریشانی کو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. مشکل راستے ہم اس کے لیے ہموار کرتے ہیں, مشکلات میں اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ بخیل انسان کو اور تنگ زندگی عطا کرتا ہے, اور وہ بخیلی کر کے وہ سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں اور تنگی اور پریشانی ڈال دیتا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا, اللہ نے کہا کہ جو کچھ مال جمع کر کے وہ بخیلی کر کے رکھا ہے, وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى, جب جہنم کے گڑھے میں وہ گرے گا اس وقت اس کا وہ مال جو جمع کیا تھا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے یہ اچھی صفت نہیں ہے. بخیل انسان کا نہ تو سماج میں لوگوں میں کوئی مقام ہوتا ہے, لوگوں میں بھی وہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, لوگ بھی اس کو اپنے قریب نہیں لیتے, اپنے مجلسوں میں اس کو لوگ بٹھانا نہیں چاہتے ہیں, اپنی تقریبات میں اس کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا بخیل ہے, اور اللہ کے نزدیک بھی وہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس صفت سے بچنا چاہیے, بلکہ دل کھول کر کے اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ہمیں اس کو خرچ کرنا چاہیے, اپنی ذات پر, اپنے بیوی بچوں پر, رشتہ داروں پر, دوست و احباب پر, اور جو بھی ہمارے متعلقین ہیں اور ہمارے ماتحتین ہیں ہم ان پر خرچ کریں. بخیلی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ تو مال خرچ کرنے کی بخیلی ہوئی. اور بھی کچھ بخیل لوگ ہیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا بخیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طبرانی کی روایت میں, ابخل الناس من بخل بالسلام. سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے کہ حالانکہ وہاں پر تو مال بھی نہیں خرچ کرنا ہے, صرف محبت سے سلام کرنا ہے, تو وہ سلام میں بھی پہل نہیں کرتا, سلام بھی نہیں کرتا. ملنے جلنے والوں سے ملنا, سلام کرنا, مصافحہ کرنا, یہ تو محبت بانٹنے کی چیز ہے. لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہ اٹھتے ہیں نہ بیٹھتے ہیں, نہ کسی سے سلام کلام, نہ کسی سے ملنا جلنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر تو مال بھی نہیں خرچ کرنا ہے, صرف لوگوں سے
محبت سے سلام کرنا ہے، تو سلام میں بھی اگر کوئی شخص پیچھے ہٹتا ہے تو یہ سماج کا سب سے بڑا بخیل ہے۔ ابخل الناس من بخل بالسلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترمذی کی حدیث میں کہ البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ بھی بڑا بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آپ کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، آپ پر درود نہ پڑھے۔ حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں ایک امتی پر، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے تو کم سے کم ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، زبان سے آپ پر درود بھیجیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص بخیل ہے کہ نبی کا نام آنے پر بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بخالت کی ہر قسم سے بچیں، یہ کسی بھی طریقے سے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے برے اخلاق سے بچائے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔